بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ کثرت سے دعا کرنا اور اس کی فضیلت کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جسے تنگ دستی پہنچی تو اس نے یہ لوگوں کے سامنے پیش کر دی، لوگوں سے مانگنا سوال کرنا شروع کر دیا تو اس کی تنگ دستی دور نہ ہوگی۔ اور جو شخص فقر اور فاقہ یعنی تنگ دستی اسے پہنچی، تنگ دستی کا شکار ہوا، پھر اس نے اسے اللہ کے سامنے پیش کیا، اس کے دور ہونے کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ اسے جلد یا بدیر ضرور رزق عطا فرمائے گا۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر معلق کو صرف دعا ہی ٹال سکتی ہے، عمر میں صرف نیکی سے ہی اضافہ ہو سکتا ہے، اور آدمی رزق سے محروم اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے جن کا وہ ارتکاب کرتا ہے۔ یعنی تین چیزیں ہیں کہ ایک تقدیر معلق، وہ دعا سے دور ہوتی ہے، مثلا کوئی حادثہ ہونے والا تھا اور آپ دعا کرتے رہے تو وہ ہونے والا حادثہ ٹل جائے گا دعاؤں کے ذریعے سے۔ اور عمر میں اضافہ یعنی زیادہ عمر، یہ کثرت سے نیکی جب آپ کریں گے تو عمر میں انشاءاللہ اضافہ ہو جائے گا۔ تیسرا کہ رزق سے محروم ہونا یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، آپ گناہوں کو چھوڑیں گے تو انشاءاللہ رزق میں برکتیں آ جائیں گی، اور یہ مشاہدے کی ہی باتیں ہیں۔ پھر حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احتیاط و خوف تقدیر سے بچا نہیں سکتی، دعا نازل شدہ اور آئندہ نازل ہونے والی مصیبتوں میں فائدہ مند ہوتی ہے، اور مصیبت نازل ہوتی ہے تو دعا اس کا مقابلہ کرتی ہے، پھر قیامت کے دن قیامت تک ان کی کشتی ہوتی رہتی ہے۔ یعنی مصیبت جو نازل ہوتی ہے دعا اس کا مقابلہ کرتی ہے، اور پھر قیامت تک یہ کشتی ان دونوں کی ہوتی رہتی ہے۔ بلا و مصیبت آنا چاہتی ہے اور دعا اسے روکتی رہتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قضا کو سوائے دعا کے کوئی شے ٹال نہیں سکتی۔ قضا مطلب تقدیر، یعنی تقدیر معلق، دعا کے علاوہ کوئی شے اسے ٹال نہیں سکتی، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس سے اس کا فضل مانگا جائے، اور افضل عبادت اللہ سے فراخی خوشحالی کا انتظار کرنا ہے۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ وہ بھی دیوبندی عبادت ہی کو دعا مانتے ہیں، اور وہ سورہ فاتحہ کو دعا ہی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی تبلیغی جماعت والے ہیں ان کا نظریہ یہی ہے کہ یہ نماز میں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ دعا ہے، اور الگ سے اب اضافے میں دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہاں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حضرت نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس نے روایت کی کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادت الگ چیز ہے، دعا الگ ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ فرماؤں جو تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دلائے اور تمہارے رزق وسیع کرے؟ وہ یہ ہے کہ اپنی راتوں اور اپنے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کرو، فَإِنَّ الدُّعَاءَ صَلَاحُ الْمُؤْمِنِ، اس لیے کہ دعا بندہ مومن کا اسلحہ ہے۔ اب یہاں پہ ذکر کریں گے کہ دعا کن الفاظ سے شروع کرنا چاہیے۔
دعا کن الفاظوں کے ساتھ شروع کرنا چاہیے اور اس کے متعلق کیا تعلیم فرمائی گئی اور کس طرح سے تربیت فرمائی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، انشاءاللہ تعالی کل کی گفتگو میں یہ بات آپ سماعت کریں گے کہ دعا کن الفاظوں کے ساتھ شروع کرنا چاہیے۔